بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرائض کی پابندی کی طرف اور پھر امور فطرت کی طرف۔ امور فطرت کیا ہے؟ آج بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ۔ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو ڈگلس ہرڈ کی بناتا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ صبح اٹھ کے شیو کرتا ہے، اور چاروں حدیثوں کا خلاصہ سنیے: خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، فإنهم لا يعفون اللحا، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہے یہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے۔ فطرت پہ حفاظت۔ بیٹی کو پردہ نہیں آتا آج، اور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اور کہنے والے نے سچ کہا، 24 گھنٹے ہم مدارس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آ جائے، لیکن پھر بھی کلیمز رہ جاتے ہیں۔ جو شخص آرام سے ٹکٹ لے کے دیتا ہے، جاؤ انگلینڈ جا کے پڑھو بچی کو یا بچے کو، پھر سوچتا ہے کہ وہ صحابیہ بن کے آ جائے۔ تعجب ہے اس شخص کی عقل پہ کہ مسجد میں رکھ کے تو صحابی بن نہ سکے، اور ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں بھیج کے کہا جائے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو صحابی بن جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ سوچ کیسی ہے؟ کس طرح اباہیت کے اس معاشرے کے اندر اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیجنے والا شوق کیسے کرتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے؟ وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو ذبح کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، اور صحابہ کرام نے بھی علم سکھایا۔ اور طنطاوی اس لیے رویا کرتا تھا، لوتی من فلوتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب قرآن و سنت کو چھوڑ کے والدین کی اور علم دلاتے ہیں، تعلمت کل شیء الا تربیت اولادها واحکام دینها۔ جب وہ اس طرح کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے، بغیر کسی محرم کے جاتی ہے، تو ہر کچھ سیکھ لیتی ہے۔ نہیں سیکھتی تو دین نہیں سیکھتی، نہ بچوں کی تربیت سیکھتی ہے، باقی سب کچھ اسے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت یہ مسلمان کی نشانی۔ الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت کی علامت ہیں۔ قص الشارب، ان 5 میں سے ایک اپنی مونچھوں کو کٹوانا۔ آج اس کو بڑھایا جاتا ہے اور داڑھی کو کٹوایا جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ عیب ہوتا نا داڑھی والا، تو اللہ تعالیٰ کم از کم انبیاء کو نہ دیتے، کیونکہ انبیاء تو ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ سارا دن یہودیوں سے نفرت کرنے والا، مجلس میں بیٹھو یہودی یہ کرتے ہیں، امریکہ یہ کرتی ہے، اس کے گھر میں 3 سے 4 سے 5 بیٹے ہیں، اور کسی کے چہرے پہ سنت نہیں ہے۔ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سارا دن گفتگو کرنے والا کہ عیسائیوں نے وہاں اتنے مسلمانوں کو جلا دیا، اتنے مسلمانوں سے ظلم کیے، اور خود یہ بات اس میرے پیارے بھائی کو یاد نہیں ہے کہ میں کس کی سنت کو اٹھائے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاعف اللحا، داڑھی کو معاف کرو۔ جس بیٹے نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو جب کسی بھی داڑھی والے کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا وہ، کیونکہ اس نے کبھی چیز دیکھی نہیں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، جو آج 2 ٹانگ کے بعد نہیں اٹھا سکتا، کل کو گناہوں کی گٹری اٹھا کے پرسرات سے کیسے گزرے گا؟ اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟